والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو جب پوچھا تو کہنے لگے وہ جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی پاس بلایا پاس بٹھایا جلوہ دکھایا خالق نے پاس بلایا پاس بٹھایا جلوہ دکھایا خالق نے یہ تو آخر ہونا ہی تھا یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی دنیا میں سرکار کے ناطے
بڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، قبر میں بھی تھی نعتیں لبوں پر، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ یہ تھے حافظ اعظم الحق صاحب۔ اب وابڈا امپلائیز کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کی مینجمنٹ کمیٹی کی طرف سے میں دعوت دوں گا، فنانس سیکرٹری ہیں مینجمنٹ کمیٹی کے حاضر خان صاحب کو، کہ وہ تشریف لائیں اور مہمانوں کو استقبالیہ دیں۔ حاضر خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کا شکریہ جو یہاں پہ تشریف لائے، اور اسپیشلی ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں اے سی صدر عمر مقبول صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں آ کے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور جناب کاشف رضا وان صاحب FWMC کے CEO ہیں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں آ کے ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی۔ میں تھوڑا سا تعارف کروانا چاہوں گا وابڈا سٹی کا، آپ دوستوں کے گوشگوار کروں گا کہ وابڈا سٹی ایک کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ اس کو ہم آسان الفاظ میں بیان کریں، آپ لوگ آفیسرز ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، لیکن پھر بھی ہم کہ یہ ہم خود سے فائنینس جنریٹ کر کے اور نو پرافٹ نو لاس پہ یہ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں یہاں پہ لوگوں کو دے رہے ہیں، اور جس میں یہ جو ویسٹ مینجمنٹ کا بھی اسی میں آتا ہے۔ اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے کہ فیصل آباد میں تھوڑا سا پولوشن کا پرابلم چل رہا ہے، اور پاکستان میں بھی ہے اور ورلڈ میں بھی یہ چیزیں اب جو ہے اجاگر ہو رہی ہیں کہ جو گرین اور کلین سٹی بنائے جائیں، تو اس کے لیے اس کے سلسلے میں وابڈا سٹی اور وابڈا سٹی کی انتظامیہ نے آپ جیسے دوستوں کے تعاون سے اس کو ہم نے بہت اچھی طرح مینیج کیا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم گھروں میں باسکٹ لگاتے ہیں سب سے پہلے، جس میں وہ ڈیلی اپنا جو کوڑا ہے وہ باسکٹ میں رکھتے ہیں، اور ہماری جو ویسٹ مینجمنٹ کی ٹیم ہے وہ وہاں سے کوڑا اٹھاتے ہیں، اٹھا کے ہم اس کو ڈسپوزل پہ لے کے جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر آگے اگلا پروسیجر اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان شارٹ گرمی بھی ہے، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور میں احمد حسن مان صاحب، عابد ملک صاحب، میاں رشید صاحب، آپ لوگوں کا بھی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی یہاں آ کے جو ہماری ویسٹ مینجمنٹ کی ٹیم ہے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ تھے حاضر خان صاحب، فنانس سیکرٹری ہیں مینجمنٹ کمیٹی کے۔ تو ہم CEO FWMC آپ کاشف رضا وان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چھوٹی سی ہم نے بریفنگ ویڈیو ہمارے میڈیا سیل نے تیار کی ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وابڈا سٹی کا وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ تو ابھی میں گزارش کرتا ہوں آپریٹر صاحب سے، یہ ذرا ویڈیو چلائیں سر، ذرا ملاحظہ کیجیے گا، غور کیجیے گا، اور اس میں کوئی ہمیں مزید جو بہتری کی ضرورت ہے وہ آپ اپنے ایکسپرٹ سے کہیے گا، ہمیں ذرا اس پہ گائیڈ کریں جی۔
اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں اے سی صدر عمر مقبول صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمارے اس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں دو الفاظ کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ وابڈا سٹی مینجمنٹ نے جو یہ پروگرام ارینج کیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بلایا، اور کاشف صاحب اور تمام مینجمنٹ کو بہت شکریہ۔ دوسرا، یہ جو آپ کا پروگرام ہے کلین اینڈ گرین، یہ پی ایم صاحب کا اور حکومت پنجاب کا ایک ویژن ہے جو کہ انہوں نے جو گورنمنٹ جب سے سٹارٹ ہوئی انہوں نے سٹارٹ کر دیا۔ اس کے ٹو جو ہے کمپوننٹس ہیں، ایک کلین اور ایک گرین۔ کلین کے تحت جو صفائی، اور ویسے بھی بینگ مسلم یہ جو ہے صفائی نصف ایمان ہے، وہ اس کے بغیر کوئی معاشرہ بھی جو ہے وہ اچھی طرح سروائیو نہیں کر سکتا، اور جو بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں اس کے اوپر اس میں انہوں نے اس کے اوپر کافی فوکس کیا۔ اور ابھی آپ نے اگر دیکھا ہوگا جو یہاں پہ ہیلتھ کے لیے اگر میں بات کروں تو کووڈ-19 اس کے لیے بھی جو بہترین جو پریکاشنری میئرز تھی اس کے اندر بھی تھا کہ صفائی، وہ آپ کی خود کی صفائی ہو، آپ کی پلیس کی صفائی ہو۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ مختلف کمپینز سٹارٹ کی اور اس کے اندر صفائیاں، اور اگر ہمارے ارد گرد کوئی انفیکشنز تھی اس کو ریموو کرنا وغیرہ۔ دوسرا جو ہے وہ ہمارا پلانٹیشن تھا، اور اس کے اندر بھی جو ہے پورے پنجاب میں، اور جس طرح ہمارے پرائیویٹ سیکٹرز ہیں بالخصوص آپ لوگوں کا اگر ہم یہ دیکھیں تو ان کی انوالومنٹ کے بغیر اور ان کی پارٹیسپیشن کے بغیر جو ہمارے گولز ہیں وہ اچیو نہیں کر سکتے۔ جو ابھی میں نے ویڈیو دیکھی یہ بہت ہی اچھی تھی، اور کافی مطلب جو ہے یہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ آپ کا بڑا آرگنائزڈ سسٹم ہے کلین اینڈ گرین کے لیے، اور جو آپ کا پارک اور انٹری، اور مطلب مجھے اتنا خیر یہاں پہ کبھی آنے کا موقع نہیں ملا، لیکن جو آپ کے ویوز ہیں وہ یہ شو کرتا ہے کہ آپ کلین اینڈ گرین کے اوپر کافی فوکس ہے آپ کا، تو میں اس کے لیے بڑا شکر گزار بھی ہوں، اور آپ لوگ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہت شکریہ آپ کو۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے اسٹاف کی، ہماری مینجمنٹ سسٹم کی حوصلہ افزائی کی۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا چاہ رہا ہوں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی، میری مراد جناب کاشف رضا ایوان صاحب، سی ای او FWMC۔ میری آپ سے درخواست ہے سر تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہمیں محسوس فرمائیں۔ آپ لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اتنا اچھا ایک پروگرام منعقد کیا یہاں پہ، اور ہمیں یہاں آ کے اپنا سسٹم دیکھنے کی اور یہاں پہ خطاب کرنے کی دعوت دی۔ فرید خان، باتیں کرنے کی بہت سی ہیں، آپ کی ویڈیو بھی دیکھی میں نے، اور اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ مشورہ وہ ہم دیں گے آپ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شہر بڑے ہونے لگیں تو نئی بستیاں آباد کرو۔ یہ حدیث جب میں نے پڑھی، اور جب میں اس طرح کے ٹاؤنز وغیرہ میں جاتا ہوں جس طرح بیریا ٹاؤن ہے یا DHAs ہیں یا جو وابڈا سٹی ہے، وابڈا ٹاؤن ہے، تو ادھر جا کے احساس ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ کیوں فرمایا تھا کہ آپ نئی بستیاں آباد کریں جب شہر بڑے ہونے لگیں۔ تو دیکھیں جس طرح انسان کی عمر ہے، انسان بھی وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ہر چیز کی ایک لائف ہے اور وقت کے ساتھ وہ بوڑھی ہو جاتی ہے۔ نئی بستیاں جب ہم آباد کرتے ہیں تو ہم اپنے ماضی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ہمارے سیوریج کے مسائل ہیں، ہمارے سالڈ ویسٹ کے مسائل ہیں، اسٹریٹ کرائم کے ہمارے مسائل ہیں، لا اینڈ آرڈر کے ہمارے مسئلے ہیں۔ جب ہم نئی بستیاں آباد کرتے ہیں تو وہ پرابلمز خود بخود سالو ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے ماضی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی لوگ آباد ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے علاقے چھوڑ کے آئے ہیں، تو کیوں چھوڑ کے آئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمیں بہتر ماحول مل سکے، صاف ستھرا اور گرین ماحول مل سکے۔ ہماری کمپنی جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جا کے آپریشن کرتی ہے، پورے فیصل آباد کے جو سالڈ ویسٹ کے مسائل دیکھتی ہے۔ اس میں ہم مختلف کمپینز بھی کرتے رہتے ہیں،
مختلف علاقوں میں جا کے ہم ان کو زیرو ویسٹ بھی کرتے ہیں. ان لوگوں سے ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ اب ہم نے اگر اس علاقے کو صاف کر دیا اور یہ زیرو ویسٹ ہو گیا ہے تو اب آپ نے اس کو سسٹینیبل بنانا ہے, آپ نے اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہے. لیکن یقین مانیں کہ وہاں پہ کوئی بندہ بھی ہماری بات سننے پہ راضی نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں پہ لائک مائنڈڈ لوگ نہیں ہیں. تو ایسی جو نئی بستیاں آباد کی جاتی ہیں, نئے ٹاؤنز بنتے ہیں, ان میں وہی لوگ آ کے بستے ہیں جو بہتر انداز میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ورنہ کسی کا دماغ خراب نہیں ہوتا کہ اپنے گھروں کو, اپنے آباء و اجداد کے گھروں کو چھوڑ کے اتنے مہنگے علاقوں میں آ کے رہائش پذیر ہو. تو شاید یہ بھی اس کی کامیابی کا ایک راز ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ بہتر انداز میں, بہتر ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں. سیکنڈلی, مجھے تقریباً 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا سالڈ ویسٹ کے شعبے سے منسلک ہوئے. تو میں نے اس میں اپنا جو نتیجہ ایک نکالا ہے کہ ہم پورے پاکستان کو یا ہر اپنے محلے کو, اپنے گاؤں کو کس طرح صاف کر سکتے ہیں. تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہم ادھر بھی اپنی یہ سوسائٹیز بنائیں. ہر محلہ, ہر گاؤں, ہر چک اپنی اپنی سوسائٹیز بنائے, اپنے ریونیو خود جنریٹ کرے, اور پھر اس سے وہاں پہ گرینری, کلینینس, لا اینڈ آرڈر, یہ اپنے مسائل حل کرے. تو آپ یقین مانیں کہ یہ پاکستان ایک جنت کا نظارہ پیش کرے گا. لیکن یہ سب کچھ ہمیں خود کرنا ہوگا. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی یہ کہ گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ہر گاؤں میں, ہر شہر میں جا کے سالڈ ویسٹ اس کو جا کے وہ خود اپنا کرنا شروع کر دے. ابھی بھی پنجاب کے تقریباً 8 بڑے شہر ہیں جہاں پہ گورنمنٹ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز بنائی ہیں. ان میں لاہور, فیصل آباد, ملتان, پنڈی, ڈیرہ غازی خان یہ علاقے شامل ہیں. گجرانوالہ بھی شامل ہے, سیالکوٹ بھی شامل ہے. تو گورنمنٹ کا اس کے اوپر 20 to 25 بلینز پر اینم خرچہ آ رہا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ 20-25 ارب روپے سے گورنمنٹ ہمارا کچرا کیوں صاف کرے. اس کے بدلے میں وہ ہمیں سکول کیوں نہ بنا کر دے, اچھے اسپتال کیوں نہ بنا کر دے. اور اگر گورنمنٹ 36 کے 36 جو ہمارے اضلاع ہیں, یہ میں شہروں کی بات کر رہا ہوں, اس میں تحصیلیں شامل نہیں ہیں. فیصل آباد مینس صرف فیصل آباد سٹی, اس میں فیصل آباد صدر کا ایریا اور کسی تحصیل کا ایریا یا تحصیل ہیڈ کوارٹر شامل نہیں ہیں. ان کو آپ شامل کریں تو یہ خرچہ آپ دیکھ لیں مینی فولڈ. پھر گورنمنٹ تو خربوں روپے اسی پہ لگا دے, اور کیوں لگائے. آپ خود اس چیز کا تجزیہ کریں کہ اگر آپ ایک عام گھر بھی جب گروسری کرنے جاتا ہے تو 25 سے 30 ہزار روپے کی گروسری کر کے لاتا ہے کسی مال سے. تو کیا اگر 30 ہزار روپے کا ہم کچرا پروڈیوس کر رہے ہیں, اپنی کام کی چیزیں نکال کے باقی ہم کچرے میں پھینک رہے ہیں, تو کیا ہم 200-400 روپیہ جو ہے وہ اس کو صاف کرنے پہ نہیں لگا سکتے. تو اس کا سلوگن جو ہے وہ میرا کچرا میری ذمہ داری ہونا چاہیے, نہ کہ ہم کچرا پھیلائیں اور گورنمنٹ آ کے صاف کرے. سیکنڈ, ابھی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو مجھے ایک چیز کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہوئی ہے. وہ یہ کہ ادھر دیکھیں پڑھے لکھے لوگ آباد ہیں, لائک مائنڈڈ پیپل ہیں, ایک دوسرے کی عزت کرنے والے اور بات سننے والے ہیں, اور آپ کی سوسائٹی بھی بنی ہوئی ہے. اور اگر کوئی بندہ بات نہیں مانتا تو وہ اس کو منوا بھی سکتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے پاس فیصل آباد سٹی میں دستیاب نہیں. ہماری عادتیں بڑی پکی ہو چکی ہیں, ہم ادھر نہیں سلجھنا ہی نہیں چاہتے. شاید ہمیں 200-400 سال لگ جائیں گے کہ ہم دوسرے ملکوں کی طرح صاف ستھرے نظر آئیں. لیکن یہاں پہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ اپنے فائنانس بھی خود کریٹ کرتے ہیں, تو سیگریگیشن یہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. آپ ایٹ سورس سیگریگیشن کریں. آپ ہر گھر میں کم از کم 2 قسم کی باسکٹ لگا دیں, 3 قسم کی لگا دیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس میں گلاس ہوتا ہے ٹوٹا ہوا, وہ اس میں ڈالتے ہیں, باقی میں آپ ریسائکلیبل مٹیریل ڈال دیں, اور تھرڈ ون میں آپ وہ مٹیریل ڈالیں جو آپ نے باہر ہمیں دینا ہے, جو ہم نے ڈمپ کرنا ہے.
تو آپ کیوں وہ سارے کا سارا سامان جو آپ کا ادھر لاکھوں روپے کا پر منتھ کا بک سکتا ہے وہ ہمارے حوالے کرتے ہیں اور ہم اٹھا کے اسے ڈمپنگ سائٹ پہ پھینک کے آتے ہیں؟ تو یہ آپ ادھر بڑی آسانی سے بڑی خوش اسلوبی سے کر سکتے ہیں، اس کو ایز اے پائلٹ پروجیکٹ آپ لے سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوگا۔ اگر یہ وابڈا سٹی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر شاید ہم بھی اسے فیصل آباد سٹی کے کسی ایک اچھے محلے سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں خرچہ کوئی نہیں ہے، صرف آپ نے ہر گھر کو ایک شعور دینا ہے۔ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، اور 3 آپ نے باسکٹ لگانی ہے۔ گلاس کے لیے صرف اس لیے علیحدہ لگاتے ہیں کہ وہ جب ہمارے یا آپ کے یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، سالڈ ویسٹ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کسی دوسرے کی غلاظت اٹھانا، کسی دوسرے کا کچرا اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ قابل تحسین ہیں، ان کا ایکٹ قابل تحسین ہے، یہ اسلام کے قابل ہیں، ان لوگوں کو اسلام پیش کرنا چاہیے۔ ہم سارا سال کچرا پھینکتے ہیں، کچرا پروڈیوس کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری صفائی کی خاطر، ہمیں اچھا اور بہتر انوائرمنٹ دینے کی خاطر سارا دن کام کرتے ہیں اور یہ کچرا اٹھاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس میں 3 باسکٹ لگا دیں ہر گھر میں تو ریسائکلیبل آپ اپنے لیے، آپ کے پاس جگہ بھی ڈھیر ساری ماشاءاللہ، آپ اس میں اپنے لیے کوئی ایک پلاٹ مختص کر لیں، اس میں آپ ریسائکلیبل میٹیریل اس میں رکھیں، تو یہ یقین مانیں آپ اس میں سے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آپ لوگوں سے سالڈ ویسٹ کی مد میں آپ کو پیسے لینے کی ضرورت ہی پیش نہ، کیونکہ سارے ویل آف لوگ ہیں، سارے ویلدی لوگ ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں سے کوئی گھر بھی جو ہے وہ کچرے کو بیچتا ہوگا، تو آپ کے پاس اتنا کچرا ہوگا جو آپ لوگ سیپریٹ کر کے اس سے اپنا یہ سسٹم چلا سکتے ہیں۔ اور یہ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میرے خیال میں یہ شاید پنجاب پورے میں یہ کوئی فرسٹ آرگنائزیشن ہوگی یا سوسائٹی ہوگی جو ہمارے باقی سب لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل بنے گی۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو مزید ترقیاں دے، جس طرح ہم ادھر نئے شہروں میں آ کے آباد ہوتے ہیں اور ہمارے اندر شعور پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے اور ہم صاف ستھرے ماحول کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے جہاں پہ ہمارے آبائی گھر ہیں، جو ہمارے پرانے شہر ہیں، جو ہمارے پرانے گھر ہیں، وہاں بھی ان عادتوں کو اپنائیں، ان کو بھی صاف رکھیں، بالکل اسی طرح جس طرح موٹر وے کو صاف رکھتے ہیں ہم اپنی ایکسپریس وے کو بھی صاف رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا شعور دے اور اس ملک کو ترقی دے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بہت جامع خطاب فرمایا اور ہمیں ایک ایسا لائن آف ڈائریکشن آپ نے ہمیں بتائی کہ جو ہماری سوسائٹی کی مینجمنٹ کے لیے ایک مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اب میں دعوت خطاب دینا چاہ رہا ہوں مینجمنٹ کمیٹی وابڈا سٹی جناب احمد حسن مان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب فرمائیں آڈینس سے، اور کاشف رضا وان صاحب نے جو مشورے دیے اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ جناب صدر صاحب تشریف لائیں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کاشف صاحب کا چیف ایگزیکٹو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور وابڈا سٹی کی مینجمنٹ کی طرف سے بھی، اور اس کے ساتھ میں مبارکباد دیتا ہوں وابڈا سٹی کی ایڈمنسٹریشن کو جنہوں نے یہ فنکشن ارینج کی۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ 2 انٹیٹیز کا ذکر آیا، ایک بحریہ ٹاؤن کا اور ایک ڈی ایچ اے کا، لیکن وابڈا سٹی کا ان سے جو میجر ڈفرینس ہے وہ کمرشل انٹیٹیز ہیں، اور وابڈا سٹی جو ہے یہ ایک کوآپریٹو ہے، اور الحمدللہ کوآپریٹو میں یہ ایک رول ماڈل ہے۔ اور کیونکہ یہ نو پروفٹ نو لاس پر سارا ہی ہم خود فنڈ جنریٹ کرتے ہیں اور اسی سے یہ ساری چیزیں مینیج ہوتی ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جو دنیا میں گلوبل سٹینڈرڈز ہیں
वाटर सप्लाई के वेस्ट मैनेजमेंट के उन्हें फॉलो किया जाए और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसके लिए मैं फिर काशिफ साहब का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस हमारी सरपरस्ती करनी कबूल फरमाई और उसके साथ साथ हमें ये मुख्तलिफ गाइडलाइंस दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इस पर पूरा उतरने की पूरी हमारे सलाहियत भी है और कोशिश भी करेंगे कि ग्लोबल स्टैंडर्ड पर हम वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज कर सकें। इसके लिए हमारे पास 2 एकड़ 7 जगह भी है। तो इंशाल्लाह इस पे जिस तरह ये सजेस्ट करेंगे उसी के मुताबिक ही हम अमल करेंगे और इसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लेकर जाएंगे वेस्ट मैनेजमेंट। इसके साथ मैं दोबारा तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।